شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر صرف رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو باقی سارے کس کے؟ ایک ماں کے 8 بچے ہوتے ہیں، سارے وہی جنم دیتی ہے نا۔ تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ماں اس کو بار بار اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، کہتی میرا بیٹا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو وہ باقی جو 7 ہیں ان کا انکار ہو گیا، نہیں ہوا نا؟ تو وہ جو بار بار سینے سے لگ رہا ہے اور ماں بار بار سب کو باور کرا رہی ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بے انتہا پیار ہے اس کے ساتھ، بے انتہا لاڈلا ہے، اس لیے بار بار ماں فخر سے، خوشی سے، محبت سے اس کو سینے سے لگا لگا کے کہہ رہی ہے کہ یہ میرا ہے۔ محبوب خدا فرما رہے ہیں شعبان و شہری، لوگوں یہ شعبان میرا مہینہ، میرا۔ تو کیا مطلب ہے کہ ذرا پلٹ پلٹ کے دیکھو کہ اس کے اندر کیا خاصیت ہے، کیوں رب نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور پھر 12 مہینوں کا ذکر قرآن میں، اور وہ سارے رب نے پیدا کیے، تو آپ فرما رہے ہیں رمضان شہر اللہ، رمضان تو اس سے بھی لاڈلا ہو گیا، وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اور پیچھے سے کیا ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں پیدا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ پتہ چلا کہ یہ تینوں مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں، جس کے لیے اللہ کے محبوب ہمارے اکٹھے ہو کے بیٹھنے کے لیے بھی منتخب کیا کہ ہم محبوب کے مہینے میں بیٹھیں۔ تصور کریں نا ذرا، محبوب کے مہینے میں بیٹھے ہیں، محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں، محبوب کی طرف دل متوجہ ہو رہا ہے، تو پتہ کیا چلا کہ رحمتیں نور علی نور بن کر برسنے کے لیے بے قرار ہیں۔ ہماری جھولیوں کی ضرورت ہے، جب آپ وہ پھیلائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، خوبصورت جملہ، خوبصورت سے خوبصورت تر تو سارے ہوتے ہیں لیکن کوئی خوبصورت ایسا ہوتا ہے جو ہمیں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان میں لوگوں کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ خاص کون سی رات ہوتی؟ شب برات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سال بھر کے معاملات جمع ہو کر اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اگلا جملہ، اگلے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اس کے رب کے محبوب کے، کائنات کے والی کے، دونوں جہانوں کے سردار کے اعمال، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب رب کے حضور پیش ہوں تو مجھے یہ پسند ہے کہ اس وقت میرا روزہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رمضان کے علاوہ پورے سال میں جتنی کثرت سے روزے محبوب خدا شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ غور طلب بات یہ ہے، جب اللہ کے نبی کے اعمال اوپر جاتے ہیں ان اعمال میں کیا ہوتا ہے؟ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کسی سے زیادتی، کوئی گناہ، کوئی اللہ کی نافرمانی، بولیے نا، نہیں۔ تو اللہ کے حضور نبی کا کیا جاتا ہے؟ اعمال میں اپنی امت کی بخشش کی دعائیں، ساری رات کا قرآن، امت کو کی گئی تبلیغیں، یہ تمام اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں نا، تو پھر بھی محبوب خدا کو یہ فکر اور آپ کی پسند یہ ہے کہ جب یہ چیزیں بھی میری اوپر میرے رب کے پاس جائیں تو اس وقت جب رب، سنیے میری طرف دیکھ کے سنیے، جب رب میرا اعمال کا نامہ پڑھ رہا ہو تو جب کسی کی تحریر سامنے بیٹھ کے، جب ابھی آپ مجھے دے رہے ہیں نا، تو میں جب اس کو پڑھوں گی تو مجھے پتا ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے، تو میں نظر ہٹا کے اس کو دیکھوں گی۔
देखूंगी ना तो अच्छी बात होगी, तो मैं देख के मुस्कुराऊंगी, खुशी होगी। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि लोगों, मैं कसरत से रोजे शबान में इसलिए रखता हूँ कि जब मेरे अमल अल्लाह के हजूर जाए और अल्लाह उनको देखे, तो जब मेरी तरफ पलट के देखे तो मैंने रोजा रखा हुआ हो। नबी अलैहिस्सलाम ये भी तो फरमा सकते थे ना कि मैंने इसलिए शाबान में ज्यादा रोजे रखने की आदत डाली है कि मेरी उम्मत देखकर रोजे रखे, और जब मेरा रब मेरी उम्मत के अमाल को देखे और फिर मुझे देखे उस निस्बत से, तो मेरा रोजा हो या फिर मेरी उम्मत रोजे रखकर अपने गुनाहों को बख्शवाने के काबिल हो सके। आपने ये नहीं फरमाया, आपने फरमाया कि मैं रोजे से हूँ, इससे मेरी उम्मत को समझ आए कि जब तुम्हारा नबी, जब नबियों का सरदार अपने अमाल के लिए इस कदर फिक्रमंद है और अपने रब के हजूर अपने लिए ये पसंद करता है कि जब उसके अमाल पेश हूँ तो वो रोजे की हालत में रहना पसंद करता है। तो है मेरी उम्मत, तुम सोचो कि तुम्हारे लिए रोजे कितने फायदा। तो इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है।